آپ کا بی پی بڑھا ہوا ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو فلاں ہے، یہ ٹیبلیٹ کھائیے گا، یہ سیرپ، یہ انجیکشن لگوائیے، یہ کھانا چھوڑ دیجیے، نمک کم کر دیجیے، شکر بولا، ہم اس کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں۔ اسی کا نام تقلید ہے، یہ ڈاکٹر کی تقلید ہو گئی۔ گھر بنانا ہے، انجینئر کے پاس، ہمیں نقشہ بنانا نہیں آتا، انجینئر کے پاس گئے، اس نے نقشہ بنا کر دے دیا، اسی نقشے کے مطابق ہم نے گھر پورا بنا لیا۔ اگر میسن نے غلطی کی تو اسے جھگڑا بھی کرتے ہیں، نہیں انجینئر نے اس طرح سے کہا تھا، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہاں کے اوپر سریا جو لگے گا وہ 16 mm کا لگے گا کہ 20 mm کا لگے گا، 25 mm کا ریشو جو ہے وہ سیمنٹ کتنا پڑے گا، جو انجینئر نے کہا ہم اسے من نوعاً فالو کرتے ہیں، اسی کا نام جو ہے وہ تقلید ہے۔ البتہ شرعی اصطلاح میں تقلید یعنی وہ افراد جو قرآن و احادیث سے براہ راست احکام کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ ان عادل ماہرین سے جو قرآن و حدیث سے اسلامی احکام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سے حکم خدا کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ بعض لوگ کا ماننا ہے کہ صرف شیعہ ہونا، مولائی ہونا کافی ہے، تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مولائی ہونا ہی کافی ہو جائے گا، کسی مجتہد مرجع کی تقلید کے بغیر بھی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی کے قائل ہیں، مولائی ہونا کافی ہے، میرا بھی نظریہ یہی ہے۔ بٹ مولائی ہے کون؟ کون ہے مولائی؟ کل شمر آگے گئے میں یہ جو ہے مولائی ہوں، وہ جب جنت سامنے نظر آئے گی تو سبھی کہیں گے نا میں مولائی ہوں، کون نہیں کہے گا؟ ہے کون مولائی؟ مولائی ہونے کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ محمد عسکری دیں گے؟ غربی صاحب بانٹیں گے؟ کون بانٹے گا؟ مولائی ہونے کا سرٹیفکیٹ مولا دیں گے، ظاہر سی بات ہے نا۔ مولائی ہونے کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ مولا دیں گے۔ مولا نے کسے شیعہ مانا ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، جب امام رضا علیہ السلام خراسان تشریف لائے ہیں، مامون کے زمانے میں ولی عہد بن کر کے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات اس سے پہلے شیعہ دبے کچلے تھے، ہمت نہیں پڑتی تھی اپنے کو شیعہ کہنے کی، لیکن اب سینہ تان کے کہتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، کیونکہ اب تو اپنے مولا حکومت میں آ گئے ہیں نا، ولی عہد ہیں۔ تو بہت سارے افراد گھومنے پھرنے لگے کہ میں شیعہ میں شیعہ میں شیعہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھاجپا کی حکومت آ گئی تو جتنے آدمی ہیں جھنڈا لگا کے گھوم جاتے ہیں بھاجپا، جس کا یہ جو ہے بھاجپا کا۔ کانگریس کی حکومت آ گئی تو کانگریس جھنڈا لگا لیتے ہیں اور ان سے وعدہ بھی کرنے لگتے ہیں، ارے آپ کو نوکری ہم دلا دیں گے، آپ کی حکومت آ گئی نا، اب تو آپ کا کام 2 منٹوں میں ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ بھی شہر میں سینہ تان کے گھوم رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ امام جب آ گئے تو امام کی خدمت میں گئے ملاقات کرنے کے لیے، امام ملاقات کو تیار نہیں ہوئے، واپس کر دیا، سوچا ابھی سفر سے تھکے ہو کے آئے ہیں نا، تھوڑا آرام کر لیں پھر جا کے ملیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گئے، امام نے پھر واپس کر دیا، پھر سوچا کہ ابھی نئی حکومت ہے نا، یہ اسٹیبل ہو جائیں تو پھر جائیں گے۔ 2-4 دن کے بعد پھر گئے امام کے پاس، امام نے پھر واپس کر دیا۔ اچھا، اب یہ خبر آہستہ آہستہ شہر میں پھیلنے بھی لگی کہ یہ جو اتنا کہہ رہے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، ان کا امام تو ان سے، آپ اس طرف آ جائیے، سامنے پشت پڑ رہی ہے، ادھر آ جائیے، یہاں بیٹھیے، جگہ خالی ہے، ان کا امام تو ان سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اب لوگ ان پر جملے کسنے لگے، بورڈنگیں ماری تھی نا تو جملے تو کسنے پڑیں گے، لوگ جملے کسنے لگے، اتنا ہو گیا کہ اب یہ شہر میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ کیا منہ دکھائیں لوگوں کو، شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ سوچا کہ چلو شہر سے چلے جاتے، پھر سوچا جانے سے پہلے امام سے جا کے کہہ تو دیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں شہر چھوڑ کے، اس وجہ سے پھر گئے امام کے بیت الشرف پر، اب پیغام کہلایا
کہ مولا آپ کی بے رخی کی وجہ سے ہم شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں، شہر چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امام نے بلا لیا گھر کے اندر، آئے سلام کیا امام کو، امام نے منہ گھما لیا، وہ پھیر لیا، قدموں پہ گر گئے امام کے، مولا اتنی بے رخی کیوں ہے؟ آخر ہم آپ کے شیعہ، آپ کے جد کے شیعہ، ہم شیعہ علی ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ امام نے ڈانٹ کے کہا ویحکم، خبردار یہ جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا۔ تم جانتے بھی ہو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کی جنت پکی ہے نا۔ انما شیعته الحسن والحسین وسلمان وابی ذر ومقداد ومحمد ابن ابی بکر الذین لم یرکبوا شیئا من فنون زواجرہ ولم یخالفوا شیئا من اوامرہ۔ خبردار اپنے کو شیعہ نہ کہنا۔ جانتے ہو شیعہ کون تھے؟ شیعہ علی کون تھے؟ شیعہ علی حسن تھے، حسین تھے، سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، عمار تھے، محمد ابن ابی بکر تھے شیعہ۔ کیا ان کے اندر صفت پائی جاتی تھی؟ کیا خصوصیت تھی؟ جس چیز سے علی نے منع کر دیا کبھی اس کے قریب نہیں گئے، جس چیز کا علی نے حکم دے دیا کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اور ایک تمہارا عالم یہ ہے، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہو، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھ جاتے ہو، مخالفت کرتے ہو، کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ تو شیعہ کون ہیں؟ شیعہ صرف نعرہ لگانے سے کوئی تھوڑی شیعہ بن جاتا ہے، کلمہ پڑھنے سے اگر کوئی شیعہ بن جاتا تو ہر ایک کلمہ پڑھ لے گا بھائی جب دیکھے موقع آئے تو۔ شیعہ من شایع علیاً، شیعہ وہ ہے جو علی کے نقش قدم پر چلے۔ تو نقش قدم کو پہلے سمجھیں گے تبھی تو شیعہ بنیں گے۔ ارے جب جانیں گے کہ مولا علی نے کیا کہا ہے تبھی تو عمل کریں گے۔ جب جانیں گے کہ مولا علی نے کس چیز سے منع کیا ہے تبھی تو اس سے دور رہیں گے۔ آپ کیسے جانیں گے؟ آپ کے پاس علم ہے؟ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے، حدیثیں پڑھ لی ہے تو بسم اللہ، آپ کو کسی مرجع کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ علم میں زیرو ہیں، نہ آپ قرآن جانتے ہیں نہ آپ حدیثیں جانتے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی ہزار حدیثیں ہیں، کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے، مولا نے کب کیا کہا ہے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو آپ کیسے عمل کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو آپ شیعہ کیسے ہو جائیں گے؟ بہت ساری روایتیں موجود ہیں جہاں کے پر ائمہ علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ جناب جابر جوفی سے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ شیعہ ہو یا نہیں، وَلَكِنِ اعرض نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اپنی زندگی کو آئینہ قرآن کے سامنے پیش کرو، یہ پرکھنے کے لیے کہ شیعہ اتفاقاً وہاں پر لفظ یہ جو ہے مولائی ہے۔ وَعْلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى، پوری لمبی حدیث ہے، اس وقت تک تم مولائی نہیں بن سکتے جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ پیدا ہو جائے۔ ساری دنیا تمہاری تعریف کرے تمہیں خوشی نہیں ہونا چاہیے، ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تمہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَكِنِ اعرض نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اپنے کو آئینہ قرآن کے سامنے پیش کرو اور دیکھو ان کنتا سالکن سبلہ راغبا فی ترغیبہ خائفا من تخویفہ زاہدا فی تزہیدہ۔ آئینہ قرآن سے پوچھو، اب سامنے آؤ، اپنی شکل پوچھو قرآن سے کہ یہ شکل تجھے پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، یہ کاروبار قرآن کو پسند ہے کہ پسند نہیں ہے، یہ رہن سہن، یہ تعلیم، یہ پڑھائی، یہ بالوں کی کٹنگ، یہ کپڑے کا اسٹائل قرآن کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے۔ ان کنتا سالکن سبلا، اگر قرآن ہی کے راستے قرآن نے کہا ماشاءاللہ یہی شکل تو ہمیں پسند ہے، یہی کاروبار تو ہمیں پسند ہے، یہی رہن سہن تو ہمیں پسند ہے، یہی تہذیب تو ہمیں پسند ہے، جس چیز سے قرآن نے ڈرایا تھا تم اس سے دور تھے، جس چیز کی قرآن نے دعوت دی تھی تم اسے عمل کر رہے تھے، فابشر، تو اپنے کو بشارت دے دو کہ تم مولائی ہو۔
وَإِن كُنْتَ مُبَيِّنًا لِلْقُرْآنِ، لیکن جب آئینہ قرآن کے سامنے آئے تو پتہ چلا کہ ہمارا لائف اسٹائل الگ ہے، قرآن کا لائف اسٹائل الگ ہے۔ قرآن کو نہ ہماری شکل و صورت پسند، نہ ہمارا کاروبار پسند، نہ ہمارا رہن سہن پسند۔ امام فرماتے فَمَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِن نَفْسِكَ، کس نے تمہیں دھوکہ دیا کہ تم مولائی ہو؟ مولائی فقط نعرے لگانے سے تھوڑی ہوتا ہے، دھاگا باندھ لینے سے کوئی مولائی نہیں ہوتا ہے، کڑے پہن لینے سے کوئی مولائی نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً مولائی اگر کوئی ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ مولائی کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ روکنے والا اللہ ہے، وہ کیوں روکے گا؟ اس نے اللہ ہی کے راستے پہ تو قدم بڑھایا ہے۔ روکنے والے اہل بیت اطہار ہے، وہ کیوں روکیں گے؟ اور تو کسی کا وہاں پر بس ہی نہیں چلنے والا ہے۔ یقیناً بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر کوئی مولائی ہے تو جنت اس کی پکی، کوئی شیعہ ہے جنت اس کی پکی، مگر ہے کون شیعہ؟ ہے کون مولائی؟ ہمارے پردھان منتری نے اپنے پہلے الیکشن میں وعدہ کیا تھا، ہم آ گئے تو ہر ایک کو، سب کو یاد ہے، بھولا کوئی نہیں، 15 لاکھ روپے دیں گے، سب بے چین ہے 15 لاکھ روپے کے لیے۔ اگرچہ انہوں نے کہہ دیا، وہ تو ایک جملہ تھا، آپ یعقوب بن گئے تو ہم کیا کریں، یہ جملہ تھا۔ مودی صاحب نے طے کر لیا کہ نہیں اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ ماشاءاللہ کافی پیسے آ گئے حکومت کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وعدے کو اعلان کر دیا، کل سے ہر ایک کو 15 لاکھ ملے گا، بینکوں میں چلے جاؤ۔ اب لائن لگ جائے گی نا 15 لاکھ لینے کے لیے۔ ہمارے کچھ رشتے دار بھی پاکستان سے آئے تھے، انہوں نے دیکھا بھیا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا بہترین موقع ہے، فری کے 15 لاکھ مل رہے ہیں، وہ بھی لگ گئے لائن میں۔ شکلیں تو سب کی ایک جیسی ہے نا، ہندوستانی پاکستانی شکلیں، وہی شکل، وہی کلچر، وہی تہذیب، کچھ فرق تو نہیں نا ہے، فقط لکیر کھینچی ہوئی، اور کیا ہے؟ لکیر کے اس طرف پاکستان، اس طرف ہندوستان، بقیہ سب ایک ہی جیسا۔ ان کا چلو یار ہم بھی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو گئے لائن میں، کاؤنٹر پہ پہنچے تو کون ہو تم؟ کہاں کے نیشنل ہو؟ کہا انڈیا کے۔ کہا ثبوت لاؤ۔ ثبوت تو مانگیں گے نا، اتنی آسانی سے 15 لاکھ کا معاملہ ہے بھائی، ثبوت پیش کرو۔ جھٹ سے انہوں نے جیب سے ہرا پاسپورٹ نکالا، یہ انڈیا کا، یہ تو پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے۔ کرے ہم کہتے ہیں نا کہ یہی ہے ہندوستانی ہونے کا ثبوت۔ کہیں گے وہ ثبوت لاؤ جو ہماری حکومت نے معین کیا ہے، تمہارا معین کیا ہوا ثبوت نہ چلے گا۔ کل میدان محشر میں پہنچے، شیعوں کو جنت مل رہی ہے، شیعوں کو حوض کوثر سے پانی مل رہا ہے، شیعوں کو تسلیم مل رہی ہے، حوریں مل رہی ہیں، اب کس کا دل نہ چاہے گا بھائی؟ ان کا جی ہم بھی لائن میں لگ جاتے۔ پہنچے، کون ہو تم؟ کا شیعہ۔ کا ثبوت پیش کرو۔ اب ثبوت نے آپ نے کڑے پیش کرنا شروع کیا، ثبوت نے آپ میں یہ جو ہے وہ دھاگے پیش کرنا شروع کیا۔ کہ وہ لاؤ ثبوت جو امام صادق نے کہا ہے، وہ ثبوت لاؤ جو امیر المومنین نے معین کیا ہے، وہ ثبوت لاؤ جو پیغمبر خدا نے وہ ثبوت لاؤ جو صدیقہ طاہرہ نے معین کیا ہے، وہ ثبوت پیش کرو۔ اگر وہ ثبوت ہے تو یقیناً یہ شیعہ یا مولائی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو صاحبان علم سے پوچھو۔ لیکن اصلا یہ تقلید کا مسئلہ تو عقلی مسئلہ ہے، شب و روز ہم یہی کرتے رہتے ہیں، یہ دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ سورج نکلا ہو، کوئی پوچھے دلیل لاؤ کہ سورج نکلا ہے، اور بھائی دیکھو نا سامنے سورج ہے۔ تقلید کا مسئلہ جو ہے ایک عقلی مسئلہ ہے، جو ہم لوگ صبح سے شام تک یہ کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیت جہاں کے اوپر لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جاؤ علم دین حاصل کرو، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر
قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں جو جا کر کے دین کو گہرائی سے سیکھیں. وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، جب وہ پلٹ کے آئیں تو اپنی قوم کو ہوشیار کرے، بیدار کرے، آگاہ کرے. آگاہ کریں. اگر آپ ان کی باتوں کو مانیں گے نہیں تو کاہے کے لیے آگاہ کریں گے؟ آپ آگاہ تبھی تو ہوں گے، بیدار تو تبھی تو ہوں گے جب ان کی باتوں کو مانیں گے، عمل کریں گے. اسی کا نام تقلید ہے. ان کا تقلید کیا؟ ہمارے ہاں تقلید کے لیے شرطیں، ایئرپورٹ کا پتہ پوچھنے کے لیے بہت زیادہ چھان بین نہیں کرتے ہیں ہم، کیونکہ چلو اگر اس نے گمراہ کر بھی دیا، بجائے اس کے ایک فلائٹ چھوٹ جائے گی دوسری مل جائے گی. لیکن دین کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں جا کے پتہ چلا کہ ہم تو سارا غلط کر کے آ گئے ہیں، غلط آدمی کی تقلید کر لیا تھا ہم نے، تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہاں پہ شرطیں بڑھا دی گئی ہیں تقلید کے لیے. ولایت فقیہ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کو آپ سمجھیں گے تو ایک اور بہت سارے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. ولایت فقیہ کا مقصد ہے قیادت، لیڈرشپ. ایک لیڈر کام کر کے دے گا یا 10 لیڈر کام دیں گے؟ 10 لیڈر کھڑے ہو گئے، میں ادھر، ایک کہہ رہا ادھر جاؤ، ایک کہہ رہا ادھر جاؤ. بھیا ایک ہم نے لیڈر چنا ہی تھا تاکہ پریشانی سے نجات ملے. ہم تو پریشان تھے نا، کیا کریں ادھر جا، جو ہمیں نہیں معلوم تھا. اب ہم نے لیڈر مان بھی لیا، وہ پھر وہی بات باقی ہے. ایک کہتا ہے جنگ کرو، ایک کہتا ہے سلو کرو، ایک کہتا ہے ادھر جاؤ، ایک کہتا ہے ادھر جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ پر ہمیں ایک انسان ایک ہی لیڈر کو چنے گا، 10 لیڈر کو چن نہیں سکتا ہے. جی 2 مرجع کی تقلید کر سکتے ہیں. اول تو سوال ہے کہ 2 مرجع کی تقلید کیوں کر رہے ہیں، کیا بات کیا ہے؟ میں سوال ہی پوچھ رہا ہوں نا. کر سکتے ہیں کا مطلب اس کی ضرورت ہے پہلے سمجھنا. میں اسی لیے آپ کے سوال کو سمجھنا چاہ رہے ہیں پہلے. جب تک سوال کو ہم سمجھ نہ لیں گے تب تک جواب تو نہیں نہ ہو پائے گا. سوال یہ ہے کہ ہم 2 مرجع کی تقلید کس لیے کریں گے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہم یہ جو ہے مسافر ہیں، نماز ہمیں قصر پڑھنا ہے کہ پوری پڑھنا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم کسی مرجع سے پوچھیں گے. ایک مرجع سے پوچھ کے کام ختم ہو گیا نا. اب دوسرے کی کیا ضرورت ہے وہاں پر؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نماز کا مسئلہ ان سے پوچھ لیا، روزے کا مسئلہ ان سے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ اگر یہ مراد ہے آپ کی 2 تقلید سے کہ ایک مسئلے میں ان کی تقلید کرتے ہیں، ایک مسئلے میں ان کی تقلید کرتے ہیں. نماز میں زید کی تقلید کر لیا، حج کے مسئلے میں عمر کی تقلید کر لیا. اول تقلید کس کی جاتی ہے؟ تقلید اس شخص کی جاتی ہے جو فقیہ ہو، عادل ہو اور اعلم ہو. اعلم یعنی سب سے بہتر مسئلے کو سمجھتا ہو. خوب ہم نے دیکھ لیا کہ غربی صاحب جو ہیں سب سے بہتر ہیں، مثلا غربی صاحب سب سے بہتر ہیں، ہم ان کے پاس آ گئے. نماز کا مسئلہ ہم نے ان سے پوچھا. اب روزے کا مسئلہ آیا. اگر روزے کے مسئلے میں یہ مولانا غربی صاحب سے زیادہ جانتے ہیں، نماز کا مسئلہ غربی صاحب زیادہ جانتے تھے، روزے کا مسئلہ یہ مولانا زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہاں یقیناً ان سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر معلوم ہوا کہ صاحب نے نماز میں بھی یہی بہتر ہیں، روزے میں بھی یہی بہتر ہیں، تو پھر دوسرے کے پاس جانے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. کئی لوگ بات کہتے ہیں تقلید ابھی یہاں بطور میں بہت پرابلم چلا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ تقلید قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے یا معصومین علیہ السلام کا قول؟ میں نے ابھی معصوم کا قول پیش کیا. اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا محافظا لدینه فللعوام میں ان یقلدوا. یہاں لفظ تقلید بھی آ گیا ہے. ایسے شخص کی تقلید کرنا عوام کی ذمہ داری ہے. معصوم کی حدیث پیش کی آپ کی خدمت میں. اور کوئی صاحب کوئی سوال؟ کسی بچوں کو جب کوئی اخباری کوئی سامنے سے کوئی سوال رہتا ہے یا کچھ رہتا ہے تو ہم صرف اس کو جواب دینے میں ہی من پڑتے ہیں کہ بھائی اس کو جواب کیسے دینا ہے. بٹ ہم کو ریئل میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیت اللہ ایکچولی میں بنا کیسے ہے. جب ہم وہ جان
होगा तो आयतुल्लाह होगा, शायद इसका हो सकता है उसके लिए। جی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ اخباری جو ہے جس کو آپ اخباری کہتے وہ اخباری ہے ہی نہیں. اخباری کا مطلب کیا ہو؟ اخبار سے مراد یہ جو ہے نیوز پیپر نہیں ہے. اخبار سے مراد نیوز پیپر نہیں ہے. اخبار عربی کا لفظ ہے، جمع ہے خبر کی. خبر کہتے ہیں حدیث کو. اخباری یعنی اہل حدیث. اخباری یعنی سنیوں میں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں، شیعوں میں انہیں اخباری کہتے ہیں. وہ گروہ جو اس بات کو کہتا ہے کہ ہمیں صرف حدیث پہ عمل کرنا ہے، نہ قرآن کو ماننا ہے نہ عقل کو ماننا ہے، کچھ نہیں، حدیث کو ماننا ہے ہمیں. اہل سنت کیا وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، ہمارے اخباری کہلاتے ہیں. اخباری بننا اتنا آسان نہیں ہے. چلیے آپ حدیث پہ، آپ کو حدیث پڑھنا آتی ہے؟ کون سی حدیثی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ حدیثوں کا ترجمہ آپ نے عربی پڑھی ہے؟ نہیں، وہ ترجمہ دیکھ لیں گے. بھائی ترجمہ تو تقلید ہو گیا. ترجمہ یعنی ترجمہ کرنے والے کی سمجھ. آپ ایک عبارت دیں 5 آدمیوں کو، 5 ترجمے آئیں گے، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی ایک سمجھ ہے. آپ نے ہمارے ترجمے کو مان لیا، یعنی ہماری سمجھ کو مان لیا، اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام. تو اخباری تو وہی بن سکتا ہے جو خود مجتہد ہو. جو خود مجتہد ہو وہی اخباری بنے گا، دوسرا تو بن ہی نہیں سکتے. یہ تو پہلی بات ہو گئی. دوسری بات ہے بہرحال وہ اخباری ہے یا نہیں. اس نے ایک اعتراض کیا، ہم جواب دینے آ گئے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو خود علم نہ ہو آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. البتہ کیا جواب نہ دیں؟ جواب دو، پہلے علم حاصل کرو پھر جواب دو. جواب دینا ذمہ داری ہے، ذمہ داری سے نہ بھاگیں کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم تو چپ رہے ہیں. کیوں چپ رہو گے بھائی؟ نہیں معلوم جاؤ سیکھو. نہیں معلوم جاؤ سیکھو. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں معلوم تو ہم چپ رہیں گے. ہمیں سائن کرنا نہیں آتا، ہمیں بورڈ پڑھنا نہیں آتا، تو کیا کریں گے؟ گھر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، یا تو بورڈ پڑھنے والا ڈھونڈیں گے. بھیا پڑھ کے بتاؤ یہ بورڈنگ پاس ہے، بتاؤ سیٹ نمبر کیا ہے ہمارا. جہاز میں بیٹھ گئے، بورڈنگ پاس مل گیا، گیٹ نمبر ہی پڑھنا نہیں آ رہا ہے ہمیں، پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہیں یا گھر بیٹھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ان کی طرف سے کچھ اعتراض ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، جب تک نہیں معلوم ہے زبان مت کھولو، لیکن جا کر کے سیکھو. ارے اتنا کہاں ٹائم ہے کہ جائیں مجتہد بنے مدرسے جائے فلاں. بھائی نہیں ہے تو جو پڑھے لکھے مولانا آپ کے پاس موجود ان کے پاس جائیے، ان سے کہیے صاحب یہ انہوں نے اعتراض کیا، آپ کے پاس کیا جواب ہے. ان سے سیکھ کے جا کے بتا دیجیے. یہی ہوتا تھا عصر ائمہ میں، یہی تو ہوتا تھا نا. مخالفین حملہ کرتے تھے، یہ چپ تھوڑے رہتے تھے. اگر معلوم ہے تو جواب دیتے، نہیں معلوم ہے امام کے پاس جا کے معلوم کر کے پھر آ کے جواب دیتے تھے. سب کی امام تک پہنچ بھی نہ تھی تو اپنے اپنے شہر میں جو عالم ہوا کرتا تھا اس کے پاس جاتے تھے. جب امام کا ظہور تھا، امام حاضر تھے، تب بھی لوگ ہر ایک کی تو امام تک پہنچ نہیں تھی نا. امام مدینے میں ہے، رہنے والا قم میں ہے، نشاپور میں ہے، اہواز میں ہے، سب جگہ شیعہ تھے نا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے شہر کے عالم کے پاس جاتے تھے. وہی تقلید. تقلید تو ائمہ کے زمانے میں بھی تھی. جی اور کوئی سوال؟ کے بارے میں صحیح بتایا ہے اور امام علیہ السلام نے اس کو حرام بتایا ہے، تو اس ذریعے سے انہوں نے کھیلنے کے لیے جائز بتایا ہے. ہاں، اول تو آقا خامنہئی نے صحیح نہیں بتایا ہے، جائز نہیں بتایا. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جائز نہیں کہا ہے. کب جائز کہا ہے، کن حالات میں جائز کہا ہے، وہ سمجھیے پہلے. آقا خامنہئی نے شطرنج کو جائز قرار دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ کنڈیشنز کے ساتھ جائز قرار دیا ہے. ان کنڈیشنز کو سمجھیے. دیکھیے البتہ تھوڑا اس کا جواب تفصیلی ہے.
دو لفظوں والا جواب اس کا نہیں ہے، چونکہ آپ نے بڑا ٹپیکل سوال اور بہت پیچیدہ سوال تھا، میں انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی چیز کا حلال یا حرام، کیسے کوئی چیز حلال ہوتی ہے، کیسے کوئی چیز حرام ہوتی ہے۔ حلال یا حرام کرنے کا اختیار کسے ہے؟ فقیہ کو؟ مجتہد کو؟ نہیں۔ امام کو؟ نہیں۔ رسول کو؟ نہیں۔ حرام اور حلال کرنے کا حق اللہ کو ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ کو حق ہے بس۔ اللہ کا وہ حکم یا قرآن میں بیان ہے یا حدیث میں؟ حدیث بھی اللہ ہی کا حکم ہے، حدیث بھی اللہ کا کلام ہے۔ بہت اچھی طرح کھلیے گا، سنیے گا، میں ایک لفظ چھوٹ گیا نا تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، ہاں میں نہیں جانتا، بہت حساس ٹاپک چھوڑا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث بھی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹ، براہ راست۔ حدیث اللہ کا کلام ہے انڈائریکٹ، پیغمبر کی زبان سے، پیغمبر کی زبان سے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیثی، میری حدیث جو میں کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، حدیثی حدیث و ابی، میں وہی کہتا ہوں جو میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا ہے۔ وحدیث و ابی حدیث و جدی، اور میرے بابا نے بھی جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، میرے دادا امام زین العابدین سے جو سنا وہ کہا ہے۔ وحدیث جدی حدیث الحسین علیہ السلام، اور میرے دادا امام زین العابدین نے وہی کہا جو اپنے بابا امام حسین سے سنا، انہوں نے بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا۔ وحدیث الحسین حدیث الحسن، اور امام حسین نے وہی کہا جو امام حسن نے کہا۔ وحدیث الحسن حدیث علی ابن ابی طالب، اور امام حسن کی حدیث مولا کائنات کی حدیث ہے۔ وحدیث علی حدیث النبی، اور جو کچھ مولا علی نے کہا وہی کہا جو پیغمبر سے سنا۔ وحدیث النبی قول اللہ عز وجل، پیغمبر نے وہی کہا جو اللہ نے ان سے کہا۔ قرآن کلام خدا ہے ڈائریکٹ، حدیث کلام خدا ہے انڈائریکٹ، دونوں کلام خدا ہے۔ تو حلال و حرام، جائز و ناجائز کون بیان کرے گا؟ اللہ بیان کرے گا۔ اللہ کا بیان کہاں ہے؟ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ یا قرآن، تو تمام قوانین کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے۔ شطرنج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، شطرنج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ شطرنج حرام ہے یا حلال۔ ہاں، قرآن میں جوئے کا حکم ہے، قرآن میں جوئے کا حکم ہے کہ جوا کیا ہے؟ جوا جو ہے وہ قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، پیغمبر یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل فیہما اسم ومنافع للناس، کتنا انصاف ہے قرآن کے پاس۔ ہم جس کے خلاف ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی اچھائی اس کی نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، اور جس کے طرفدار ہو جاتے ہیں اس میں کوئی برائی، ہماری آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا۔ قرآن بڑا انصاف سے کام لے رہا ہے۔ پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، ان سے کہیے شراب میں بھی گناہ ہے، جوا بھی گناہ ہے۔
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، البتہ دونوں میں کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شراب بنانے کے لیے کارخانہ چاہیے نا، کارخانے میں لیبر کام کرے گی تو مزدوری ملے گی نا ان کو، بیکاری ختم ہوگی، حکومت کو بھی ٹیکس ملے گا، بڑا بھاری ٹیکس دیتی ہے حکومت۔ اس کے بعد اس سے پہلے وہ انگور کی کھیتی ہوگی، کسان کا پیسہ کو فائدہ ملے گا۔ تو شراب سے کچھ لوگوں کی جیبیں بھرتی ہیں، ایسے جوا سے بھی، جوئے خانے جو بنتے ہیں، جوا خانہ بنانے والوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ نقصان تو ہوتا ہے کھیلنے والوں کا، لیکن فائدہ تو کمیشن لیتے ہیں نا وہ۔ قرآن کہتا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، اور فائدہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہے مگر اس میں گناہ ہے۔ اب جب دونوں کو مقابلہ کریں کہ گناہ بڑا ہے یا فائدہ، قرآن کہتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے فائدے سے نقصان چند مٹھی بھر لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر کتنی بڑی تعداد کو گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں جوئے کے چکر میں یا شراب کے مسئلے میں۔ بہرحال تو قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے مگر جوئے کا تذکرہ ہے۔ اب رہ گیا ائمہ علیہ السلام کی حدیثیں، پیغمبر کی حدیثیں، ہاں اس میں شطرنج کا ذکر ہے۔ یہ شطرنج کا ذکر جو ائمہ نے کیا کہ مثلا ان کے امام زین العابدین نے کہا شطرنج حرام ہے۔ شطرنج کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں، کس طرح سے کس لیے کھیلا جاتا تھا شطرنج۔ شطرنج گرو سے کہیے کہ شطرنج کی جنم بھومی ہندوستان ہے۔ شطرنج شروع ہوا ہے تو کچھ لوگ ایران کو بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کہ شطرنج کہاں سے شروع ہوا، انڈیا میں، یہاں سے ایران گیا ساسانی دور حکومت میں، ساسانی دور حکومت سے نکل کر کے شطرنج پہنچا عرب دنیا میں، عرب دنیا سے گیا ہے یورپ و امریکہ، وہاں وہ بہت آخر میں گیا ان کے یہاں۔ شروع میں شطرنج تفریحاً کھیلا جاتا تھا، جوئے کے طور پر نہیں کھیلتے تھے۔ آہستہ آہستہ شطرنج جو ہے وہ جوئے کے طور پر کھیلا جانے لگا۔ عشر ائمہ علیہ السلام میں شطرنج کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً اکثر لوگ جو شطرنج کھیلتے تھے وہ جوئے کے لیے ہی کھیلتے تھے، تفریح کے لیے کھیلنے والی ایک کا دکا کہیں نکل آتے تھے۔ عموماً جو ہے وہ شطرنج کو جوئے کے طور، جیسے تاش کے پتے ہیں، زیادہ تر تاش کے پتے کس لیے کھیلے جاتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی بغیر جوئے کے بھی کھیلتا ہو، بغیر شطرنج بندی کے بھی کھیلتا ہو، لیکن عموماً لوگ جوئے کے طور پر کھیلتے ہیں۔ عصر ائمہ علیہ السلام میں جوئے کا ایک مصداق، جوئے کا ایک سمبل کیا تھا؟ شطرنج۔ لہذا ائمہ علیہ السلام نے جب شطرنج کو حرام قرار دیا، آیا شطرنج کی بنا پر حرام قرار دیا یا اس لیے حرام قرار دیا کہ یہ جوا ہے؟ اسی سمجھنے کا نام تو اجتہاد ہے، اسی کو کہتے ہیں، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تشخیص دینا ہے نئے موضوع کا۔ امام نے کہا جو گلاس میں رکھا ہے یہ حرام ہے پینا، کیا گلاس میں جو بھی رکھا ہو حرام، یا چونکہ گلاس میں شراب رکھی تھی اس لیے کہا کہ یہ حرام ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے اس چیز کو۔ تو اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں، میں ساری حدیثیں لکھ کر لایا ہوں، موجود ہے ہمارے پاس، میں کافی اسی لیے بیٹھا ہوں، میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان حدیثوں کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات بھی، میں نے کہا ہر کوئی اخباری نہیں بن سکتا، اخباری بننے کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہوتا ہے کہ سمجھیں، اس کو دیکھیں۔ آپ ان حدیثوں کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں ہے کہ حرمت شطرنج جو ہے وہ اس لیے ہے کہ شطرنج جوئے کے طور پر کھیلا، جوئے کا آلہ قمار جسے کہتے ہیں اصطلاح علمی میں، جوئے کا ذریعہ تھا کھیلنے کا، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی بنیاد پر ہمارے فقہا جنہوں نے جوئے کو حرام، یہ شطرنج کو حرام قرار دیا ہے، اکثر فقہا نے اسی لیے حرام قرار دیا کہ یہ آلہ قمار ہے، ایک چیز ہے جس سے جوا کھیلا جاتا ہے، ہم اسے کھیل رہے ہیں، یا تو ہم جوئے کے طور پر کھیل رہے ہیں، یعنی ہم جوئے کے طور پر نہیں کھیل رہے ہیں، مگر ہے وہ
जुए का आम तौर से कोई देखेगा तो कहेंगे जुए ही खेल रहे हैं, जबकि हम जुआ नहीं खेल रहे हैं। अगर आप जुए के लिए खेले जाने वाली चीज को जुए के ही उन्वान से खेल रहे हैं तो हराम है। और अक्सर फुक़हा ये कहते हैं कि अगरचे आप जुए के तौर पर न भी खेलें फिर भी हराम है, क्योंकि वो जुए के तौर पर खेला जाता है। ताश के पत्ते जुए के तौर पर खेले जाते हैं। अगर आप चाहे जुए के तौर पर न खेलें फिर भी क्या है, हराम है। एक आध फुक़हा फ़क़ीह ने कहा कि नहीं, अगर आप जुए के तौर पर नहीं खेल रहे हैं, जैसे मरहूम आयतुल्लाह अराकी थे, मरहूम आगा मोहम्मद तक़ी खुनसारी थे, मरहूम आगा सैयद अहमद खुनसारी थे, ये सारे मराजी जो गुजरे हैं, ये कहते थे कि अगर आप ख़ुद जुए के तौर पर नहीं खेल रहे हैं, बोलो ये आला ये कुमार है, जुआ खेलने का ज़रिया है, वो जायज़ है। लेकिन अक्सर फुक़हा का यही था कि आप अगर वो जुए के तौर पर खेले जाने वाली चीज़ है, ना आप जुए के तौर पर खेल सकते हैं, ना बगैर जुए के तफरीहन खेल सकते हैं, जब तक वो कुमार का ज़रिया है। तो शतरंज एक ज़माने में शुरू कहाँ से हुआ था, तफरीह के तौर पर, बाद में क्या बन गया, जुआ बन गया। 20वीं सदी के शुरू में आते आते जुआ, शतरंज जुए से खारिज हो गया, स्पोर्ट में आ गया।